يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ولا صل وسلم دائما على حبيب الرسول خلق كلهم هو الحبيب الذي إذا أسرع به كل خير منه والمحتمين لم يمتحننا بما تعجل العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهين. یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یعنی شفقت جو ہے امت کے اوپر کتنی بڑی ہے، اس سلسلے میں یعنی علامہ شری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما رہے ہیں کسی فصل کے اندر کہ مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امت کے اوپر شفقت کتنی بڑی ہے. اصل میں امت کے اوپر جو شفقت ہے اس کے متعلق انہوں نے یوں کہا کہ امتحننا بما تعجل العقول به، کہ ہمارے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کا بوجھ زیادہ نہیں رکھا، بہت آسانی ہے کریں. آپ کہیں گے کہ احکام تو اللہ پاک دینے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا فرما کر بعض چیزیں ہمارے لیے کیا کرائی، سفارش کے طور پر کم کرائی. یہ اللہ علام الغیوب ہے، وہ جاننے والی ہے کہ یہ حکم ہوگا، لیکن اس میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھی تو امت کو معلوم ہو نا. مثلا نماز جو ہے شروع کے اندر کتنی کر دی، 50 کر دی. 50 نماز پڑھتے پڑھتے تو دم نکل جاتا نا. 50 نماز فرض اور 24 گھنٹے، تو ہر گھنٹے میں کتنی ہو گئی، 2. سوتے کب پھر، اور اگر سونے جاتے تو پھر 1 گھنٹے کے اندر 5 نمازیں ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ معلوم تھا کہ یہ نہیں کر سکیں گے، اور اللہ کو یہ معلوم تھا، اللہ کے علم ازلی میں ہے کہ 5 ہی رہے گی، لیکن امت کو یہ بتانا تھا کہ امت کو یاد رہے کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کتنے شفقت والے ہیں. امت کو یہ معلوم ہے. بٹ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 کر دی اور نعوذ باللہ اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا اور سفارش کرانے گئے. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. اللہ جل شانہ تو جزی کا علم جاننے والے ہیں، سب کچھ معلوم ہے. اللہ کو سب معلوم ہے کہ 5 ہی رہے گی اور 5 ہی دینا ہے اور 5 ہی فرض کرنا ہے، لیکن نقشہ کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے 50 کا. اور درمیان میں حضور صاحب دوڑ کر رہے ہیں تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے نبی کی شفقت کو دیکھو تمہارے اوپر کتنی بڑی ہے. یا اللہ نے 50 نہیں، 45 نہیں، 40 نہیں اور 5 پر کرا کے چھوڑائی. یہ ہے جیسا کہ حدیث میں آپ نے بہت سی مرتبہ سن، تو یہ امت کے اوپر ہے. حرص یعنی حرص کس بات کی، لطف و کرم کی، تو اس کو یہاں کا حرص نالینا فلم نرتب نہیں. اور حق تعالیٰ جل شانہ نے بھی قرآن حکیم کے اندر کلم کھلا ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہارے نبی کا خالق میں ہوں. کون؟ اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، ان کے قلب کو پیدا کرنے والا میں ہوں. اور میں نے نبی کو اور ان کے قلب کو ایسا پیدا کیا کہ جو تمہارے حق میں سراسر و مہربان رہے، شفیق رہے. یہ اور کوئی چیز جب میں زیادہ کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے اتنی کرنا ہے، لیکن درمیان میں کیا کرتا ہوں، نبی کو میں ڈالتا ہوں تاکہ امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ کتنے بڑے نبی ہیں، مہربان ہیں، شفقت والے نبی ہے. امت کو یہ معلوم ہو جائے جگہ جگہ کے اوپر. یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دعائیں تو انبیاء کی قبول ہوتی ہے، جب اولیاء کی، صلحاء کی، صحابہ کی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر اولیاء کی بہت زیادہ. لیکن ایک دعا ایسی دی گئی ہے کہ جو 100% میں کہا اور ہو گیا. ایک دعا ایسی دی گئی جس میں شک بھی نہیں کرنے کا، مانگے اور فوراً، چاہے کسی بھی چیز کی دعا مانگے، ایک ہی ہر نبی کو دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اللہ جل شانہ و قائد کے مطابق دعا ملی کہ دعا تمہارے لیے ہے، تم جس وقت کرو، رات کو کرو، دن کو کرو، جس وقت کرو فوراً قبول کر لی جائے گی. تو کہتے ہیں ہر نبی نے اپنے لیے وہ دعا مانگ لی کسی نہ کسی وقت جب ان کو کوئی تکلیف ایسی زبردست معلوم ہوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کہیں بھی، تو انہوں نے کیا کر دیا، نوح علیہ السلام نے مانگ لی. وقال نوح رب اعوذ من الکافر الدجال، اس کو ایک بھی کافر کو نہیں چھوڑ. ہاں تو اللہ نے قبول کر لی، سیلاب لگ گیا ہے نا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا میں ریزرو رکھی ہے. کیا گیا؟ اور کہا کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، صحابہ کرام کا کروں گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے
کہ چاہے وہ دعا تم آخرت میں مانگو چاہے یہاں مانگو، ہے نا؟ انبیاء ہے نا بھائی، انبیاء اور غیر انبیاء میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. نبی اور غیر نبی کے اندر تو بہت زبردست فرق ہے. وہ لگتے ہیں ہم جیسے انسان کہ ان کی دو آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، وہ لگتے ایسے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں. جب دنیا کے اندر انسانوں کے اندر آپ فرق معلوم ہو جاتا ہے تو پھر نبی اور ہے نا عام بندے کے اندر انسانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اللہ نے ان کو کیا دیا کہ وہ دعا چاہے یہاں تم مانگو چاہے آخرت میں دے. تو کہا سب نبی لوگ فارغ ہو چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب اللہ کے سن. لیکن کہا میں نے کہا کہ اس کے لیے پہلے جب مجھے دی تبھی میں نے ارادہ کر لیا یہ جو ہے ریزرو بینک میں جمع ہے نا، یعنی یہ مانگوں گا نہیں. اور فرمایا اس کو میں مانگوں گا جو مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ پاک کے ذریعے سے، کہ ایک وقت جو ہے نا یہ امت نہیں لیکن ساری انسانیت بہت تکلیف میں آنے والی ہے آخرت کے اندر. اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف دنیا کی کوئی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں تکلیف ہے ہی نہیں. روایت میں آیا نا آخرت میں کچھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں. اور آخرت کی تکلیف جو سب سے پہلے بہت بڑی تکلیف ہوگی جو ہر ایک پر چھا جائے گی، انبیاء پر بھی چھا جائے گی. تو میں اس دعا کے اندر انبیاء کو بھی شامل کر لوں گا کہ تمہارا بھی کام بن جائے. وہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا دربار پہلے قائم ہوگا. اور یہ دنیا اتنی سارے زمانوں سے اللہ جل شانہ نے پیدا کی ہے، اس میں انسانوں نے عجیب عجیب دھندے کیے ہیں، کتنا کرتوت کیا مارا کیا، وہ سارا ایک جگہ جمع ہوگا. حق تعالیٰ جل شانہ اللہ الغیوب سب چیز کو دیکھ رہے ہوں گے. تو ایک دم عالم میں جلال میں ہوں گے اس وقت. یہ منزل ملک لے آؤ آج کس کی صنعت بتاؤ ان کہیں گے. پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، میں اکیلے قہار کے لیے، ہے نا. اور کچھ فیصلہ نہیں فرمائیں گے. اب میدان محشر ہے، گرمی ہے، تپیس ہے، پسینہ ہے، ادھر سے ادھر مارے لوگ. اور بات تو یہاں تک کہہ دیں گے بھائی جو کچھ فیصلہ ہونا وہ ہو جائے، چاہے جہنم میں چاہے جنت میں، تو فیصلہ تو ہو جائے. لیکن پتہ نہیں ہے کہ جہنم میں اس کی داری ہو جائے، لیکن پریشان ہو جائیں گے. تو اب بڑے بڑے لوگ مل کر سوچیں گے، بڑے بڑے کون؟ وہ بھی اللہ جل شانہ کے خصوصی بندے ہر امت میں سے، ہے نا. وہ ایک جگہ پر جمع. آپ کو معلوم ہے یہ نبی کی بات، یہ نبی کی بات تو ہر نبی کہیں گے ہمارا بس چلتا نہیں، ریزرو رکھی ہوگی تو کام چلتا نا. لیکن اس دن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رکھی ہے دعا؟ ریزرو رکھی. جب وہاں جائیں گے تو اب اللہ کے رسول کہیں گے ہاں آج وہ دعا میں استعمال کروں گا، چھوڑوں کیوں، ہے نا. کہ بینک کا جو چیک ہے وہ آج میں چھوڑا دوں، اس سے بہتر کوئی موقع ہوگا نہیں. بھائی کب تک جمع کر کے کب تک رہیں، مرنے کے بعد تو کور میں کام آنے والا نہیں، ہے نا. تو آج میں اس کو چھوڑا لوں. سیدھے میں گر جائیں گے اور دعا کریں گے اللہ جل شانہ سے، تو اللہ جل شانہ قبول کر لیں گے. وعدہ کیا بتاؤ کیا چاہیے، کہا ان کا حساب. تو چلو شروع ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت صرف اپنی امت پر نہیں ہے، سارے عالم کے انسانوں کے اوپر ہی نہیں ہے، انبیاء پر بھی ہے. انبیاء پر بھی شفقت ہے. انبیاء کا ہے نا بھائی انبیاء جنتی ہے، معصوم ہے سب. لیکن میدان محشر میں پھیلنا اور اپنی امت کو دیکھنا یہ بھی تو پریشانی ہے نا، کہ حساب ہوتا نہیں ہے. تو انبیاء کو بھی ایک قسم کی وہ پریشانی نہیں ہے جو عام انسانوں کو ہوتی ہے، لیکن پریشانی تو ہے نا. جیسے فاقت نبیین فی خلق وفی خلق، تمام انبیاء سے بڑھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا آپ نے شفقت تو کیسی، صرف امت کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے، آدم علیہ السلام سے اور اس کے علاوہ سارے انبیاء کے لیے. اور ایک بات آگے عرض کر دوں، اس دن فرشتے بھی پریشان ہوں گے. ہاں پریشان کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ اب تعالیٰ جل شانہ کو حجاب سننے کو معلوم ہے. اب فرشتے سن کیا کریں، کیا رہنے دیں. جبرائیل بھی متفکر، میکائیل بھی متفکر علیہ السلام، سب ہے نا. تو پھر جب یہ سب حساب شروع ہو جائے گا تو یہ فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، چلو کام میں لگ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی یہ ریزو کی ہوئی تمام انسان، انبیاء اور فرشتے سب کو کام لگے. دیکھا اتنا بڑا نصیب میرے پاس. اس کو کہا کہ لم يمتحننا ما طيب القلوب حرصا علينا فلم نرتب. ہم لوگوں کے اوپر اور اللہ جل شانہ نے یہ جو اتنی دیر بات ہوئی، اللہ جل شانہ اس کو ایک آیت میں بیان کر دیا، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز على ما عنتم حريص عليكم. تمہارے اوپر بہت حرص رکھنے والے. اور پھر تم احادیث میں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے واقعات جو عجیب عجیب باتیں ہیں سیاست میں، کہیں مسلم میں، کہیں ابو داؤد میں، کہیں ابن ماجہ میں، کہیں نسائی میں، کہیں بخاری شریف میں. عجیب عجیب شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو کر کے گئے اور ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر شفقت کرتا ہوں، میری سن لو اس طریقے سے، ہے نا.
اتنا ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفقت والے، اور انشاءاللہ یہ شفقت تو آپ آج بھی جس کو دیندار بننا ہے، امتی بننا ہے، تو بس بات یہ ہے نا کہ حضور کی اطاعت کرے گا تو نا، تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ جتنے دیندار لوگ ہیں وہ یہ لوگ ہیں. ایسے کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا جو میرے اس طریقے پہ چلے. کیسے طریقے پہ چلے؟ ایک چیز کو الگ الگ کرتے، اور جو اسے ہٹے گا پھر وہ میرا نام نہ لے. امتی تو ہے لیکن وہ مجھے وہ پسندیدہ نہیں. ایگزامپل کے طور پر زندگی کے اندر بہت سارے معاملات آئے. ایک روایت آتی ہے سیاح کے اندر کہ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھوڑی سی لڑائی ہوئی. تھوڑی سی کیا ہو گئی؟ لڑائی ہونا تو چاہیے نا. تھوڑی سی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. اور علی رضی اللہ عنہ داماد ہوتے ہیں. یوں چچا زاد بھائی بھی ہے لیکن داماد بھی ہوتے ہیں. تو تھوڑی سی دوپہر کے وقت لڑائی ہو گئی. تھوڑی سی، ہماری طرح نہیں، تھوڑی سی. میں نے کہتا ہاں ہماری طرح ایسے کہ تھوڑی طلاق چھوڑ دیں گے. بس پھر پوچھتا ہے مولوی صاحب سے اگر مسئلہ ابھی کیا ہوا پوچھو نا تو روایت ہوئی تھی. تو وہ جو ہے نا یہ ذرا ناراض ہو گئے تو وہاں گھر سے کہا شاید غصہ آ جائے، کچھ بات ہو جائے، تو نکل گئے گھر سے اور مسجد میں جا کر سو گئے. مسجد قریبی تھی، مسجد علیہ السلام کی اچھی بنی ہوئی تھی. وہ چندر اڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر پہنچے. فاطمہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ ولی کدھر ہے؟ تو کہا کہ ابا جان مجھے تھوڑا سا ہمارے میں گڑبڑ ہوئی ہے، مسجد میں جا کر سو گئی. تو آپ نے کسی صحابی کو بھیجا دیکھنے کے لیے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہے، مسجد میں اڑے ہوئے سو ہیں. تو آپ خود گئے وہاں. جانے کے بعد دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں چادر اوڑھ کر، اور مسجد کا فرش جو تھا یہ نیچا، یہ سب کچا تھا نا بھائی، مٹی کا تھا نا. یہ کیسا تھا؟ مٹی کا نا. ہاں یہی لوگ کہتے ہیں بچہ پیشاب کر دے گا مسجد میں، وہ تو کچا فرش تھا دبا دیتے تھے. یہ کارپیٹ کو تم کا دھو گے اور اس پر قیاس کرتے ہیں. یہ کارپیٹ کو کیسے سب اکھاڑو گے پھر اور جاؤ گے. تو وہاں گئے تو دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے ہیں اور کچا فرش سے مٹی اوپر لگی ہوئی ہے چادر کے اوپر. تو آپ نے پہلے جانے کے بعد مٹی کو صاف کیا خود، سب مٹی کو آہستہ اور یوں فرمایا، یہ علی نہیں فرمایا قوم یا ابا تراب، یہ مٹی کے باپ اٹھ جاؤ. مٹی لگی سے نہیں تھی، کیا کہہ دیا؟ ابا تراب. اسی دن سے ان کا لقب ابو تراب بن گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ابو تراب کہتے بہت خوش ہوتے تھے. اگرچہ دوسری کنیت بھی تھی ابو الحسن، لیکن اس سے بھی اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا کہا کہ حضور نے رکھی ہے. بہت خوش ہوتے تھے. ابو تراب کے لبیک لبیک پکارتے تھے، حاضر ہوں ابو تراب. تو آپ نے کیا کیا؟ یہ مٹی کے باپ ہے نا. اور اس کے بعد یعنی اتنا کہہ کر ان کو ذرا ہنسا بھی دیا، طبیعت بھی خوش کر دی. ٹھیک ہے چلیے بس ٹھیک ہے. ارے بھائی سمجھے، یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. حضور کا بننا ہے تو اب جو ہے داماد سے جھگڑا ہو جائے گا، جڑو کچڑو لچو لفنگو داماد کو کہ وہ حضور کے رستے سے الگ ہی ہو گیا. اب پڑھائی کرنے وظیفے پڑھا کر وظیفے. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں دیکھو یہاں حضور کی سیرت سامنے آئے گی، اس کا نام ہے عمل زندگی. تو وہ حضور کا بنے گا، ورنہ کیا حضور کا نہیں بنے گا. ابھی ذرا سی بات کے اندر ہے نا لکھ رہے ہیں نا لوگ، پنجاب نماز بھی ہے، وظیفے بھی ہے، ستیہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، بڑے سخی ہے، بیواؤں کو سب کو کھلاتے ہیں. لیکن جہاں داماد سے جڑا ہو گیا تو گزا کچھ حضور سے راستے سے ہٹا ہوا ہے. وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن کے اوپر چلے. کیا کرے؟ ایک میں نے مثال دی ہے، ساری چیزیں قرآن پاک اور حدیث میں کھول کر رکھی ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں، احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات خود آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ شفقت فرمائی نا امت کے اوپر، کہ ساری امت کو یہ سکھا دیا کہ اپنے دامادوں پر کیا کرو رحم کرو. کیا کرو؟ رحم کرو. یہ اور سب دامادوں کو سکھا دیا کہ اپنے سسر کا ادب کرو. وہ کیا کہ ابو تراب جو ہے، جب ان کو ابو تراب کہتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہتے ہیں کہ تم ابو تراب کی ہمارا ہرائے میں نے ابو تراب کی اتارے نہیں کیے. انہوں آج ہے کہ داماد ایسا جو کہ میرے سسر نے مجھے اسلام سے بلایا، چونکہ مجھے میرے سسر بہت محبت ہے. تو ملتا ہے پلیز ہے نا بھائی. یہ ہے شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اپنے معاملات میں سوچا کرو کہ اس میں حضور نے کیا کیا، حضور نے کیا کیا. یہی ضرور آپ کے اوپر ضرور بھی پڑھتے جاؤ اور عمل بھی کرتے جاؤ. یہ تو میں نے ایک ایگزامپل کے اوپر طور پر ایک واقعہ بیان کیا. اور آپ سیاہ ستہ بھری ہوگی
ہے نا. اگر مطالعہ کرو گے تو یوں لگے گا کہ ہماری زندگی حضور سے قریب تو کیا ہونے کی، حضور دور سے بھی حضور کے پاس نہیں پہنچے ہم. ہر لائن کے اندر کیا ہے، الگ جا رہے ہیں. یہ تو بھائی سوچ سمجھ کر چلنے کی کوشش کرو، ہے نا. جو اطوار رسول ہے طریقے، اور پھر خوب لوٹ جلو. اور یاد رکھو، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ دعا ریزرو رکھی، کسی نبی کا ایسا مرتبہ نہیں ہے. ایسے نبی کی امت میں اللہ جل شانہ نے ہم کو پیدا فرمایا، اس کی قدر کریں ہم اللہ تعالیٰ کی، ہے نا. دن بھر میں کم از کم ایک مرتبہ تو کہے کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ حضور کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو